جب نبیل اماں سے لڑ کر گھر سے نکلا تو وہ رو رہی تھیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اچانک ان کی نگاہ جھاڑو پہ پڑی جو سیدھی کھڑی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اماں کی توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا۔ کمبخت 1000 بار کہا ہے جھاڑو کو سیدھا نہ کھڑا کیا کر، اس سے گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مگر باز ہی نہیں آتی۔ نہ جانے کیا کروا کے رہے گی یہ لڑکی۔ اماں کے ایمان اور اعتقاد پہ حسب معمول مجھے ہنسی آنے لگی۔ اماں اس میں جھاڑو کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کی سوچ کا ہے نا، نہ بیٹے کو سر پہ چڑھاتی، نہ آج یہ نتیجہ بھگتنا پڑتا۔ میں سوچ کے رہ گئی، اماں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اماں ان توہمات پر دل سے کاربند ہے، اس لیے میں کچھ الٹا سیدھا ضرور کرتی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ کر کے میں دراصل ان محرومیوں کا بدلہ لیتی تھی جو مجھے بچپن سے ملی تھی۔ بچپن سے ہی میں سب بہن بھائیوں سے مختلف تھی۔ بقول اماں کے میں ددیال والوں پہ چلی گئی تھی، اور ددیال والے میری اماں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، اس لیے اماں مجھ سے بھی محبت نہیں کرتی تھیں۔ رہی صحیح کسر اس طرح پوری ہو گئی کہ میری پیدائش کے بعد ابا فوت ہو گئے۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھ منحوس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی۔ انہوں نے مجھے ایک طرف ڈال دیا اور یوں بڑی بہنوں نے مجھے پالا۔ اماں کی ناانصافیوں نے میرے اندر ہٹ دھرمی پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی، اور اماں ان سے تو میرا ہمیشہ مور کا رہتا تھا۔ نتیجتاً وہ میری خوب ٹھکائی کرتی۔ تب میں بہت چھوٹی تھی، بآسانی اماں کے ہاتھ لگ جایا کرتی تھی، لیکن ذرا سی بڑی ہوئی تو جیسے ہی اماں جوتی اٹھاتی میں گھر سے بھاگ جاتی اور گلی کے محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتی۔ نبیل میرے ساتھ ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ گلی کے سارے لڑکوں سے میری ٹھیک ٹھاک دوستی تھی۔ نبیل مجھ سے 1.5 برس ہی چھوٹا تھا، لیکن اماں کی بے پناہ توجہ اور باقی بہنوں کی محبت کی وجہ سے وہ بالکل چھوئی موئی اور ڈرپوک سا تھا۔ میری وجہ سے اسے بھی گلی میں کھیلنے کا حوصلہ ہو جاتا تھا۔ پھر جب شام ڈھلے ہم دونوں گھر آتے تو نبیل کو نہلا دھلا کر اسے صاف کپڑے پہنا کر اماں اپنے ہاتھ سے دیسی گھی کی چوریاں کھلاتی اور مجھے وہی لان تان کی جاتی جس کی وجہ سے میں بچ کے گھر سے بھاگتی تھی۔ مجھے اماں کا یہ دوہرا رویہ سخت برا لگتا تھا، اور اپنی ان دونوں بہنوں کا بھی، جو ہمہ وقت اماں کی چمچیاں بننے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔ مجھے اماں پہ، صدف اور انیلا پر غصہ آتا تھا، لیکن نبیل سے میری کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ڈرپوک اور بدھو سا تھا۔ اماں جو اسے چوریاں کھلاتی تھیں وہ بچا کے چھپا کے مجھے دے دیا کرتا تھا، اس لالچ میں کہ میں اسے باہر لے جاؤں گی۔ اماں نے جب ہمارے درمیان اتنی دوستی دیکھی تو انہیں خیال آیا کہ ہم دونوں کو ایک ہی اسکول میں داخل کروا دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا اکلوتا لخت جگر محفوظ رہ سکے۔ اسکول جاتے ہوئے اماں مجھے خوب سمجھاتی، بھائی کا خیال رکھنا، دیکھ لینا دوسرے بچے اسے مارے نہ، اسے پیاس لگے تو تھرموس سے پانی پلا دینا، یہ پکڑو، یہ بھائی کا پراٹھا ہے اور یہ تمہاری روٹی ہے، یہ پکڑو لنچ باکس، بھائی کا بستہ لے کر تم آ جایا کرو، بھائی ابھی چھوٹا ہے، کمزور بھی بہت ہے۔ یہ ساری نصیحتیں میں گھر کے دروازے تک سنتی رہتی، لیکن باہر نکلتے ہی میں سب کچھ نبیل کو تھما دیتی اور اسے ڈنڈے سے ہانکتی ہوئی چلتی۔ بریک میں پراٹھا خود کھاتی، روٹی اسے کھلانے کی کوشش کرتی، کھا لیتا تو ٹھیک، ورنہ روٹی بھی خود ہی کھا لیتی۔ وہ بازار کی چیزیں کھانے کا شوقین تھا، اماں جو پیسے دیتی تھیں اس کی چیز دلوا دیتی تھی، اور وہ بدھو باندر اسی میں خوش ہو جاتا تھا۔ اس نے کبھی گھر آ کر اماں سے میری شکایت نہیں کی، کیونکہ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ جب بچے اسکول میں اسے مارتے تھے تو میں بنا لحاظ کیے ان کی ایسی ٹھکائی کرتی تھی کہ وہ آئندہ کے لیے توبہ کر لیتے تھے۔ دوسرا، مجھ سے جھگڑے کا مطلب تھا کہ اسے گھر میں قیدی بن کے رہنا پڑتا۔ نبیل یہ کھا لو، نبیل وہ کھا لو، نبیل اوپر نہ چڑھو، نبیل تیز نہ دوڑو، یہاں لیٹ جاؤ، چپ کیوں بیٹھے ہو۔ ان 3 عورتوں کی ان ہدایات کی وجہ سے نبیل دل ہی دل میں فرار کے راستے تلاش کرتا تھا، اور وہ فرار اسے میں ہی دلوا سکتی تھی۔ پرائمری کا دور تو گزر گیا، مڈل میں ہم دونوں علیحدہ ہو گئے۔ اماں تو نہیں چاہتی تھی کہ ہمیں علیحدہ کریں، لیکن میری اٹھان دیکھ کر انہیں اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑا۔ میرا قد ایک دم ہی نکلتا چلا گیا، اور ایسا قد نکلا کہ میں نے صدف اور انیلا دونوں کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں سمجھتی ہوں اللہ کے ہر کام میں ضرور انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اگر میرا قد کاٹ نہ نکلتا تو مجھے ابھی بھی انیلا اور صدف کی اترن پہننی پڑتی، لیکن اب معاملہ الٹ تھا۔
ہر گرمی اور سردی کے آغاز میں اماں کو سب سے پہلے میرے کپڑوں کی فکر ہوتی تھی، اور میں قدرت کے اس احسان پر دل و جان سے شکر گزار تھی۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں اپنی تمام کلاس فیلوز سے لمبی اور علیحدہ لگتی ہوں۔ میری آواز بھی کچھ بھاری سی تھی۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو چھوئی موئی سا پا کر مجھے اندر ہی اندر احساس کمتری نے آ گھیرا۔ میرے اندر شدت سے خواہش ابھرتی کہ میں بھی ان تمام لڑکیوں کی طرح عام سی لڑکی ہوتی، لیکن یہ احساس زیادہ دیر تک باقی نہ رہ سکا۔ پھر کالج میں داخلہ ہوتے ہی میری دوستی منی سے ہو گئی۔ منی چھوٹی موٹی سی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ میں اس کی تعریف کیا کرتی تھی، لیکن وہ خود میرے قد کی دیوانی تھی۔ اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ صرف وہی نہیں بلکہ بہت سی لڑکیاں، بلکہ بہت سی ٹیچرز میری ہائٹ کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، اور یہ ہائٹ میری پہچان بن چکی ہے۔ قد میرا لمبا ضرور تھا، لیکن نسوانیت میں مکمل تھی۔ بالآخر کالج کے 4 سال بھی گزر گئے اور پھر مجھے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھنا پڑا۔ صدف کی شادی کے بعد انیلا کی شادی کا سلسلہ چل نکلا۔ اماں نے ساتھ ہی مجھے بھی ٹھکانے لگانے کا سوچا اور میرے رشتے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ لیکن اگر رشتے اس طرح آسانی سے ملنے لگیں تو کیا ہی بات ہے۔ یوں انیلا گھر سے اکیلی ہی رخصت ہوئی۔ اماں کو اس بات کا قلق تو بہت ہوا، لیکن پھر انہوں نے شاید یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ مجھے ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ تم کالر والی قمیض کیوں پہنتی ہو؟ جب دیکھو نبیل کی ٹراؤزر اور شرٹ پہنے پھرتی رہتی ہو۔ محلے کی عورتیں میرے پاس آتی ہیں، کیا کہتی ہوں گی کہ ساجدہ کی تیسری بیٹی لونڈا بنی پھرتی ہے۔ تو آپ کہہ دینا ان سے کہ یہ بھی میرا بیٹا ہی ہے۔ توبہ توبہ توبہ! اماں نے ناگواری سے گال پیٹے۔ اللہ کی پناہ، میرے لیے ایک بیٹا بہت ہے، اللہ اس کو زندگی دے۔ اماں کی بات پہ میں نے بے ہنگم کہا لگایا اور نبیل کی موٹر سائیکل پائپ لگا کے دھونے لگی۔ ایسا بیٹا ہونے سے بہتر تھا کہ چوتھی بھی بیٹی ہی ہو جاتی آپ کو۔ میری اس بات پہ اماں کے دل پہ گھونسا تو لگا، لیکن دل ہی دل میں انہوں نے تائید ضرور کی ہوگی۔ ان کے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے نبیل بگڑتا چلا گیا تھا۔ نہ تو وہ میٹرک کے بعد آگے تعلیم حاصل کر سکا، اور نہ ہی اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہوا کہ وہ اس گھر کا واحد چشم و چراغ ہے اور اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ الٹا وہ اماں سے نت نئے مطالبات کرتا رہتا، جنہیں اماں کو ماننا ہی پڑتا، کیونکہ اگر وہ نہ مانتی تو وہ 2 دن تک اپنی شکل ہی نہ دکھاتا، جس سے مجھے تو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ البتہ اماں کی چارپائی کے نیچے آگ لگ جاتی تھی، انہیں ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ اچھا لائیں اپنی دوائیوں کا پرچہ، آپ کی دوا لے آؤں، اور انیلا اور صدف کے لان کے سوٹ منگوانے ہیں تو اس کے بھی پیسے دے دیں، ابھی کے ابھی کام نمٹا آیا ہوں۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح بلا چوں چرا وہ دوا کا پرچہ اور پیسے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ نبیل کی عدم توجہی کی وجہ سے اماں لاشعوری طور پر مجھ پر انحصار کرنے لگی تھی۔ اماں کو ڈاکٹر کے ہاں جانا ہوتا، گھر کا سودا سلف، یہاں تک کہ بجلی اور گیس کے بل بھی میں خود بھر کے آیا کرتی تھی، اور اماں کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میں نے جب باہر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لیں تو اماں کی ٹینشن اور نبیل کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اماں دل ہی دل میں اعتراف کرنے لگی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے زیادہ ان کا خیال رکھتی ہوں، لیکن جب اماں یہ غور کرتی کہ گھریلو معاملات، چال ڈھال، کھانے پینے اور سونے جاگنے کے حوالے سے میرے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ میں اگلے گھر میں جا کے ان کا نام روشن کروں، تو پھر وہ بے چین ہو جاتی اور میری تربیت کے لیے کمر کس لیتی۔ کمبخت اگلے گھر جائے گی تو کون اتنی دیر تک سونے دے گا؟ دن چڑھ رہا ہے اور ابھی تک پڑی اینٹ رہی ہے۔ اماں نے میری کمر پہ دھموکا جڑا۔ صبح صبح میں ایسی ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھی، سو بلا کے بولی، دیکھیں اماں یہ مارنے پیٹنے والا کام نہ کیا کریں، اب میں بڑی ہو چکی ہوں اور الحمدللہ گریجویٹ ہوں، سب کچھ یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا، جب آگے جا کے چھتر پڑیں گے۔ اماں نے ڈرایا۔ کون لگائے گا چھتر؟ میں نے کان پہ سے مکھی اڑائی۔ جس کے تو پلے بندھے گی۔ میں نے ہنسی میں بات کو اڑا دیا۔ انیلا اور صدف کو بھی آپ یہی کہا کرتی تھیں، بھول گئی؟ میری پیاری اور بھولی اماں، یہ ایڈوانس دور ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، سسرال والے بھی دیر تک سوتے ہیں اور بہو بھی ایسی ہی پسند کرتے ہیں جو سویرے سویرے آ کے تلاشیاں نہ لے اور جلے پیر کی بلی کی طرح نہ پھرے۔ وہ دور چلے گئے جب میاں منہ اندھیرے ہی کمرے سے بھاگ جایا کرتے تھے
اور بہویں چپکے چپکے کمرے سے نکل کر ساس یا چھوٹے نند دیوروں کے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی تھیں۔ اماں نے میری لتر لتر چلتی زبان پہ سر پکڑ لیا اور میں ہنستے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس روز میں بہت خوش تھی۔ میری تمام سہیلیاں مجھے گھیرے بیٹھی تھیں۔ اماں نے 2 بڑے داماد بہت اچھے ڈھونڈے تھے، سو میرے لیے بھی اچھا ہی بر دیکھا ہوگا۔ میں اندر تک شانت تھی۔ تبھی میری سہیلیوں نے صدف اور انیلا سے پوچھا کہ موصوف کا نام تو بتا دیں۔ اماں کو تو وہ نام لینا ہی نہیں آتا تھا۔ مزراب محمود، صدف نے بتایا۔ مزراب؟ مجھے کچھ زنانہ سا نام لگا، لیکن میری ساری سہیلیاں نام سن کر چلا اٹھیں کہ نام مختلف ہے اور بہت اچھا ہے۔ باقی کے دن خواب دیکھتے ہوئے پر لگا کر اڑنے لگے۔ حیرت انگیز طور پہ نبیل نے بھی میری شادی کی تیاریوں میں حصہ لیا، بلکہ اچھی خاصی ذمہ داری اٹھائی۔ اللہ اللہ کر کے میری زندگی میں بھی وہ دن آ گیا جس کا ہر لڑکی کو ارمان ہوتا ہے۔ میں اپنی ہمجولیوں کے درمیان دلہن بنی بیٹھی تھی اور ان کی چھیڑ چھاڑ پہ میرے دانت نکل رہے تھے۔ تبھی میری بہنیں منہ بسورتے ہوئے نظر آئیں اور پھر اماں نے آ کے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ جو محاذ میں اماں کے ساتھ قائم رکھتی تھی وہ دراصل ہماری محبت تھی، یا محبت کا کوئی انداز تھا۔ میں اماں کے دھان پان سے وجود کے ساتھ لپٹ گئی اور رونے لگی۔ یہ خیال ہی روح کو نوچ رہا تھا کہ اب اماں بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ نبیل کی طبیعت میں تو لاپرواہی تھی۔ میں نے پھر جو رونا شروع کیا تو چپ کروانا ہی مشکل ہو گیا۔ ادھر اماں بھی رو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بہت ستایا اماں، مجھے معاف کر دینا۔ تو میرے گھر کی رونق تھی، آج وہ رونق میرے گھر سے رخصت ہو کے کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے۔ اللہ تجھے اس گھر میں ہمیشہ خوش رکھے، اماں مجھے پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ تمام روایتی رسموں کے بعد میری سسرالی خواتین نے مجھے میرے بیڈ روم میں پہنچا دیا، جو میرے جہیز کے سامان سے سجا ہوا تھا۔ درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ میں نے اچٹتی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا، پھر میں نے خود پہ غور کیا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ یوں بے وقوفوں کی طرح بیٹھ کے میں کیوں وقت ضائع کر رہی تھی؟ کیا نئی زندگی کی ابتدا کے لیے میرا ذہن اوسط درجے کی ان روایتی حرکتوں کے لیے تیار تھا؟ میرے اندر سے جواب آیا، نہیں۔ جس شخص کو میں جانتی تک نہیں، اس کے حوالے سے چپ چاپ بیٹھ کے اس کا انتظار کرنا کتنا عجیب لگتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میری ساری شرم و حیا رفو چکر ہو گئی اور میں نے بڑے اطمینان سے میک اپ اور زیور اتار کے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ مزراب محمود پڑھا لکھا ہے اور اس کی اسپیئر پارٹس کی بہت بڑی دکان ہے۔ وقت کی سوئیاں رک رک کے چل رہی تھیں اور نت نئے خیالات دبے پاؤں میرے نزدیک آ رہے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور محترم اندر تشریف لے آئے۔ چہرے پہ عجیب کھسیانی سی ہنسی سجائے، سفید اچکن اور پجامے میں ملبوس وہ شخص میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے سلام کیا اور میرے نزدیک آ گیا۔ وہ دراصل میں اپنی بہنوں کو نیک دے رہا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ میری بہنوں کو میری شادی کا بہت ارمان تھا، مگر میں شادی پہ آمادہ نہیں تھا۔ سوچتا تھا کہ نہ جانے آنے والی کیسی ہوگی، کہیں وہ ہم بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کر دے۔ مگر اب دیکھیں، یہ بھی تو ممکن نہیں تھا کہ وہ مجھے کنوارا ہی رکھتی، اس لیے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور میرے سر پہ صحرا سجا ہی دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر کھسیانے سے انداز میں ہنسا۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ کیسے ان رشتوں کو نبھاتی ہیں۔ میری 5 بہنیں ہیں، میں ان کا اکلوتا بھائی ہوں۔ 2 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، 3 بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ امی نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو ضرور آپ میں کچھ صلاحیتیں دیکھی ہوں گی۔ میں نے تو آپ کے متعلق کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی، سب کچھ گھر والوں پہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ میرے گھر والوں کو خوش رکھیں گی تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی۔ ارے میں بھی کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا، میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ اس کی وہی کھسیانی سی ہنسی جس پہ مجھے اب چڑ ہونے لگی تھی۔ میرا نام مزراب محمود ہے، میں سیدھا سادہ سا شریف سا بندہ ہوں۔ آپ سے پہلے میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی۔ عورت؟ میں چلا کے احتجاج بھی نہ کر سکی۔ آپ پہلی خاتون ہیں اور شاید آخری بھی۔ اس کی اس کھسیانی ہنسی سے میرا دل لہو لہان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ مخمل کی ڈبیا نکالی اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میری طرف سے آپ کی رونمائی ہے۔
بس جلدی میں یہی بن سکی. اگر آپ کو کچھ اور پسند ہوگا تو میں لا دوں گا. اگر آپ کہیں تو میں خود پہنا دیتا ہوں. اف، اتنی عاجزی میری برداشت سے باہر تھی. آپ کچھ بول نہیں رہی. بولتا تو میں بھی زیادہ نہیں ہوں، بس آپ کی وجہ سے بول رہا ہوں. وہ یہ کہہ کے ہلکا سا مسکرایا اور میں ٹھس سی بیٹھی رہی اور سوچتی رہی، کیا کوئی شخص اتنا بدھو بھی ہو سکتا ہے؟ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں سنگھار سے پاک کیوں ہوں. آخر وہ کچھ تو احتجاج کرتا، لان تان کرتا، ناراض ہوتا یا پھر سراہتا، کچھ تو کہتا. لگتا ہے آپ بہت تھک گئی ہیں. میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. ارے یہ سب سامان کون رکھ گیا؟ اس کی نگاہ میز پہ رکھی اشیاء کی طرف اب گئی تھی. لگتا ہے میری بہنوں کا کام ہے. شاید یہ بھی کوئی رسم ہوتی ہے. اس کی لا علمی تھی یا جان بوجھ کے بن رہا تھا؟ دونوں میں سے جو بھی وجہ تھی، مجھے سخت زہر لگ رہی تھی اس کی باتیں. لڑکیوں کو تو ویسے بھی بہت پٹیاں پڑھانے والی مل جاتی ہیں، مگر میرا تو کوئی قریبی دوست بھی نہیں ہے جو مجھے یہ سب کچھ بتاتا. آپ کو تو ان رسومات کا علم ہوگا. اس نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا تو میں جل کے خاک ہو گئی. میرا دل چاہا میں اس سے کہوں، ہاں میں تو 10 کو بھگتا کے آئی ہوں. مٹھائی میں کون سی چیز آپ کی فیوریٹ ہے؟ بجائے کچھ اٹھا کے میرے منہ میں ڈالنے کے اس نے سارا ڈبہ میرے آگے کر دیا. مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میری قسمت پھوٹ چکی ہے اور میرے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں. میں تنگ آ کے اس کے نزدیک سے اٹھ گئی. مجھے کچھ نہیں کھانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس نے مٹھائی کا ڈبہ رکھ کے فوراً میری کلائی پکڑ لی. اس کی گرفت اتنی کمزور تھی کہ میں ہلکے سے جھٹکے سے بھی چھڑوا سکتی تھی، لیکن جان بوجھ کے میں نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آرام کر لیجئے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. مجھے تو پہلے ہی ایسے ہی حالات دکھائی دے رہے تھے. اس کی اتنی بے اعتنائی پہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ارے آپ رو رہی ہیں؟ وہ سچ مچ پریشان ہو گیا، اور اس کا پریشان ہونا مجھے پہلی بار کچھ اچھا لگا. وہ میرے نزدیک آ گیا. اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہیں تو آرام کر لیجئے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. اس نے نہایت آہستگی سے یہ جملے کہے، پھر اپنی اچکن وغیرہ اتارنے میں مصروف ہو گیا. پھر وہ کمرے سے ملحقہ واش روم میں چلا گیا. میں تکیے میں منہ گھسیڑ کے لیٹ گئی اور چپ کے اپنی قسمت پہ آنسو بہانے لگی. پھر جیسے ہی اس نے لائٹ آف کی، میری ساری حسیات بیدار ہو گئی. ظاہر ہے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بس یہ ایک بستر تھا. پھر جب اس نے یہ پوچھا، اگر آپ پسند کریں تو میں یہاں لیٹ جاؤں، تو میرے سارے ہی اندازے غلط ہو گئے اور میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کے روں. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو میں ادھر صوفے پہ لیٹ جاتا ہوں، ویسے بھی دن تو نکل ہی چکا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف جانے لگا تو میں تنک کے بستر سے اٹھ گئی. اگر میری وجہ سے آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں تو میں ادھر صوفے پہ لیٹ جاتی ہوں. رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور لہجے میں ترشی تھی. وہ حق تک میرا چہرہ دیکھنے لگا. یہ کہتے ہوئے میں صوفے کی طرف بڑھ گئی. نیند تو مجھے کیا آنی تھی، بس کروٹیں ہی بدلنا تھی، چاہے بیڈ ہو یا صوفہ. میں نے آنکھیں میچ لیں. میں اس فلاپ منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، مگر آنکھوں میں جو ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرسیاں تھیں وہ نیند کو کوسوں دور بھگا رہی تھیں. کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر وہ کمرے سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد میں جو اتنی دیر سے گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، دل کھول کے روئی. پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. کمرے کا دروازہ ظاہر ہے کہ کھلا ہوا تھا، اس لیے میری شادی شدہ نندیں کمرے میں آ گئیں. ان کے پیچھے پیچھے ان کے بچے بھی آ گئے، پھر کنواری نندیں بھی آ گئیں. شور سے میری آنکھ کھلی تو بڑی نندیں بچوں کو شور کرنے اور چیزوں کو چھیڑنے سے روک رہی تھیں. اتنے سارے افراد کو اپنے سر پہ دیکھ کے پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ ماشاءاللہ میں روز ہی صبح 10 بجے سو کے اٹھتی تھی، اور وہ بھی اماں کی ڈانٹ پھٹکار کے بعد. پھر ایک دم میرا ذہن بیدار ہوا. میں اب اماں کے گھر پہ نہیں ہوں. ہم لوگوں کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی. 11 بج رہے ہیں، ناشتہ کر لیں پھر سو جائیے گا. یہ میری بڑی نند تھی جو خواہ مخواہ خوش مزاجی کا ڈرامہ کر رہی تھی. میں خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ بیٹھی. تم لوگ بچوں کو لے کے باہر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں. دوسری والی نند میرے قریب بیٹھ گئی. ہم نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں. ہمارا خیال تھا کہ آپ ہمیں فریش ملیں گی، لیکن ابھی تو آپ.
جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ زو مانی انداز میں مسکرائی۔ میں کچھ خجل سی ہوتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم میں جانے کے بعد میرے ذہن میں رات کی باتیں تازہ ہو گئیں اور میں مضراب کی شخصیت میں الجھنے لگی۔ اس رات نے مجھ پہ ذرا بھی اچھا تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ آخر وہ مجھ سے پوچھ پوچھ کے ہر بات کیوں کر رہا تھا؟ کیا دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں؟ وہ کتنا کمزور، دبو اور بے وقوف تھا۔ میں نے شاور لیا۔ وہاں کھونٹی پہ میرا سادہ لباس اور ایک عدد نائٹی بھی لٹک رہی تھی۔ میں نے وہ سادہ کاٹن کا سوٹ پہن لیا۔ جب واش روم سے باہر نکلی تو سینٹرل ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات رکھے تھے۔ رات کا سارا کھانے پینے کا سامان وہاں سے غائب تھا۔ مضراب صاحب صوفے پہ ایستادہ تھے۔ گرے کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس وہ رات کی نسبت کافی نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کے مجھے ایک دم حیا سی آ گئی۔ میں جو تولیے میں بالوں کو لپیٹ رہی تھی اور بنا دوپٹے کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جلدی سے دوپٹہ اٹھا کے اوڑھ لیا۔ یہ میری اچانک لاشعوری حرکت تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ بال کھول کے سکھا لوں، لیکن میرا ارادہ بھانپتے ہوئے اس نے کہا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پہلے ناشتہ کر لو پھر بال بنا لینا۔ مجھے اس کے اس خشک رویے پہ تپ چڑھ گئی۔ اس کی رات والی ساری زیادتیاں تازہ ہو گئیں۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، میں نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے جس بات پہ ناراض ہو، مگر تم فکر نہ کرو۔ میں جو آئینے کے سامنے کھڑی تھی شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ ہو سکی کہ پلٹ کے اسے دیکھوں۔ آئینے میں اسے دیکھا۔ وہ یہ کہہ کے سنجیدگی سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ رات کی نسبت اس وقت وہ خاصا پراعتماد لگ رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے سے چلا گیا اور میری وہی دونوں نندیں پھر سے میرے کمرے میں آ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ہمارا بھائی آپ کو کیسا لگا؟ ہما نے مجھ سے پوچھا۔ میں اس بات کا کیا جواب دیتی؟ میں تو خود الجھی ہوئی تھی۔ لو بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ امبرین نے ہنس کے کہا۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی تم دونوں ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرو گے، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں اتنا ضرور بتا دوں کہ وہ ہم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، ہمارے ساتھ کھیلا کودا ہے، اسی وجہ سے فطرتاً ذرا شرمیلے مزاج کا ہے اور نہایت سادہ ہے۔ تم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، اس لیے مضراب تمہیں عام لوگوں سے مختلف لگے گا۔ وہ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے باہر کی دوستیاں نہیں پالی ہوئیں۔ ہم سب بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے گھر کا سکون قائم رکھو گی اور امی ابو کا بھی مضراب کی طرح ہی خیال رکھو گی۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ دوپہر تک میری بہنیں مجھے لینے آ گئیں۔ مجھے 2-3 گھنٹے کے لیے جانا تھا کیونکہ رات کو ولیمہ تھا۔ صبح سے میری ساس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب تب لگا جب جاتے ہوئے میں نے انہیں سلام کیا تو وہ ذرا جھینپ کے بولیں، ہما اور امبرین کو میں نے تمہارے پاس بھیج دیا تھا، وہ نئی نویلی دلہنوں کے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے ذرا شرم آتی ہے، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آئی۔ اپنی ساس کی شرم پہ مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ وہ بیچاری بڑھاپے میں اتنے ادب لحاظ والی تھی، جبکہ مجھے تو ایک بار بھی شرم نہیں آئی۔ خیر، شاید اسی وجہ سے مضراب صاحب بھی شرمیلے مزاج کے مالک تھے۔ گھر پہ اماں نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ انیلا، صدف اور منال کی چھیڑ چھاڑ میں وقت گزر گیا۔ شام کو مجھے مضراب کی بہنیں لینے آ گئیں۔ وہ مجھے سیدھا بیوٹی پارلر لے گئیں اور پھر وہاں سے سیدھا ہم میرج ہال چلے گئے۔ ولیمے کا فنکشن بالکل سادہ سا تھا۔ مختصر سے مہمان تھے، مرد حضرات علیحدہ اور خواتین علیحدہ تھے۔ رات گئے ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مضراب اندر نہیں آیا تھا۔ میں چاہتی تو چینج کر لیتی، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں مضراب کی نظروں سے اپنی ستائش چاہتی تھی۔ آج سب نے میری بہت تعریف کی تھی۔ بقول منال کے نکاح والے دن سے زیادہ میں آج اچھی لگ رہی تھی۔ میں صوفے پہ بیٹھی تھی جب مضراب اندر آیا۔ اس نے آہستہ سے مجھے سلام کیا۔ آج وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اچانک سے دیکھ کے میرے دل میں کچھ ہوا۔ میں سیدھی ہو بیٹھی، پھر وہ میرے نزدیک آ کے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں ہلچل ہونے لگی۔ میرا خیال تھا وہ میری تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے گا، لیکن اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے اسی سادگی سے کہا، نہ جانے خواتین اتنا میک اپ کیوں تھوپتی ہیں،
مجھے تو سادہ چہرے اچھے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس کے انداز میں طنز نہیں تھا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ اگر ایسی بات ہے تو کل تو میرے منہ پہ میک اپ نہیں تھا، تب تو اس نے کوئی تعریف نہیں کی تھی۔ کوئی بھی دلہن بنا میک اپ کے تیار نہیں ہوتی، میں نے قدرے روکھا سا جواب دیا، ساتھ ہی یہ بھی جتا دیا کہ میں 2 دن کی دلہن ہوں۔ اس نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ اگر آپ کو میک اپ پسند ہے تو میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا۔ اس کی مفاہمت مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی۔ بندے میں کچھ تو کوالٹی ہونی چاہیے، پسند ناپسند، مرضی یا نا مرضی۔ یہ کیا کاٹ کے الو کی طرح بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاؤ۔ 2 بجنے والے ہیں، رات کافی ہو رہی ہے، آپ چینج کر لیں، میں بھی چینج کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس سے اٹھ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں پھر بھی جوں کی توں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سادہ سی قمیض شلوار میں واش روم سے نکلا۔ مجھے یوں ہی بیٹھا دیکھ کے بولا، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کیا مطلب؟ میں انجان بنی؟ وہ ظاہر ہے آپ نادان تو نہیں ہیں، نہ ہی بچی ہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کمرے کی لائٹس آف کر کے 0 پاور کا بلب جلا دیا۔ وہ میرے نزدیک آ گیا اور آہستہ سے میرے کان کا آویزہ چھیڑتے ہوئے بولا، اگر تھکی ہوئی ہیں تو میں ہیلپ کروا دوں؟ کل تو آپ کو اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، میری زبان بھلا کب رک سکتی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کل تو آپ نے سب کچھ خود ہی اتار پھینکا تھا، میں بھلا کیا ہیلپ کرواتا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے خود سے قریب کر لیا۔ آپ نے کل اس قابل ہی نہیں سمجھا مجھے۔ میرے دماغ میں چھناکا سا ہوا۔ میں تو اسے بدھو سمجھ رہی تھی، لیکن وہ گھننا میسنا نکلا۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ پہلے اپنے متعلق کچھ غلط فہمیاں دور کر دوں؟ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں آپ کے متعلق، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر آپ کا رویہ اتنا اکھڑا اکھڑا کیوں ہے مجھ سے؟ مجھے بے حد سبکی محسوس ہوئی۔ میرا خیال ہے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ بھی سو جائیے اور میں بھی سو رہی ہوں، میں نے ایک دم اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کہہ کے میں لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، میری کن پٹیاں سلگ رہی تھیں اور مجھے خواہ مخواہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنے نخرے دکھانے کی؟ اتنا دبو اور کمزور مرد، تبھی تو ہر معاملے کو میرے سر پہ تھوپ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے یوں ہی جائزہ لینا چاہا تو مضراب محمود سے آنکھیں چار ہوئیں تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا، اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس کا سارا مسئلہ حوصلے کی کمی ہے۔ اس چیز نے مجھے بے حد دل شکستہ کیا۔ میں تو زندگی میں اسے کبھی نخرہ دکھا ہی نہیں سکتی تھی۔ نخرے کا مطلب تھا اس چیز سے ہاتھ دھو لینا۔ ابھی میں خیالوں کی رو میں بہہ رہی تھی کہ کسی نے میرے بازو پہ ہاتھ رکھا تو میں چونک گئی۔ ایک دم آنکھیں کھولیں، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور مضراب میرے بالکل نزدیک، اتنا کہ میں کچھ بول نہ پائی۔ صبح مجھے کوئی اٹھا رہا تھا۔ مجھے اس وقت نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ باوجود چاہنے کے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ کسی بھاری ہاتھ نے میرا گال تھپ تھپایا، تب مجھے جھنجھنا کے آنکھیں کھولنا پڑی۔ یہ میرے شوہر نامدار تھے۔ میرا جی چاہا کہہ دوں کہ نئی نویلی دلہن کو ایسے جگاتے ہیں۔ وقت دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اٹھ جائیے، کوئی کمرے میں آ جائے گا، کم از کم اپنا حلیہ تو درست کر لیں۔ یہ کہہ کے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے بال سنوارنے لگا۔ میں شرمندہ ہوتے ہوئے چپ چاپ واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو مضراب کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے بیڈ کی چادر درست کی، اپنا زیور ڈبوں میں رکھا، رات کے کپڑے ہینگر میں لٹکائے۔ تبھی میری نند اندر آ گئی۔ آپ ناشتہ یہیں کریں گی یا ہم سب کے ساتھ؟ کیونکہ ابو اور مضراب تو جا چکے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی۔ میں نے دوپٹہ درست کیا اور اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ پہلی بار میں نے گھر کا جائزہ لیا۔ 4 کمروں پہ مشتمل یہ گھر کوئی 7-8 مرلے کا ہوگا۔ گھر کی کنڈیشن اور ساز و سامان ان کی اچھی حیثیت کا پتہ دیتا تھا۔ دن ایسے ہی مصروفیات میں پر لگا کے گزر گیا۔ شام کو نبیل کھانا لے کے آیا تو میں حیران رہ گئی۔ کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ بریانی، شامی کباب، کڑاہی گوشت، سلاد، رائتا، یہ سب کچھ اماں کے ہاتھ کا تو نہیں تھا۔ صدف آئی ہوئی ہے رہنے کے لیے، اس نے بنایا ہے سب کچھ، نبیل نے بتایا۔ شاید میں صبح کا ناشتہ بھی لے کے آؤں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فالتو کے خرچے کرنے کی، میں نے نبیل کو ڈپٹا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہو۔ رات کو سب نے یہی کھانا کھایا۔
اور ہمارے گھر کے کھانے کی تعریف کر کے میری نندیں چلی گئیں۔ مجراب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جویریہ اور ماریا کے ہمراہ اپنے ساس سسر کے پاس بیٹھی رہی، گپ شپ ہوتی رہی۔ درمیان میں نے 2 بار چائے بھی بنائی۔ رات کافی ہو رہی ہے، جویریہ ماریا تم لوگوں نے صبح اسکول بھی جانا ہے، اور نمرا بیٹا تم بھی جا کے آرام کرو، مجھے بھی ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ امی کے کہنے پہ ہم سب باری باری اٹھ گئے۔ میں کمرے میں آئی تو وقت دیکھ کے مجھے بھی حیرانی ہوئی، 12:30 بج رہے تھے۔ مجراب ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا وہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ اتنی دیر سے تم کہاں تھی۔ ظاہر ہے وہ میرے انتظار میں ہی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر میری یہ خوش فہمی فوراً ہی دور ہو گئی۔ جب میں بستر کی طرف بڑھی تو اس نے عام سے انداز میں کہا، لائٹ آف کر دو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا اور لیٹ گیا۔ تو اتنی دیر سے کیوں جاگ رہے تھے؟ سو جاتے، میں نے لیٹتے ہوئے کہا۔ تو مجراب نے میری طرف کروٹ لے لی اور مجھے خود سے قریب کر لیا۔ تمہارے بغیر اب نیند نہیں آتی۔ اس کی یہ سرگوشی میرے من کے تار ہلانے لگی۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے مجھ میں نے اترا کے پوچھا، شاید میں اپنی تعریفیں سننا چاہ رہی تھی۔ پتہ نہیں۔ مجراب کا لہجہ بوجھل اور نشیلا تھا۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات خاموشی سے سرکتی چلی گئی۔ جویریہ اور ماریا اسکول چلی جاتی تھیں۔ گھر پہ میں اور امی ہوتے تھے۔ امی کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ میرا زیادہ تر وقت کمرے میں گزرتا تھا۔ مجراب صبح کا گیا رات کو آتا تھا۔ رات اسی معمول سے گزرتی تھی۔ اگر میں کسی روز مجراب کا ہاتھ جھٹک دیتی یا کروٹ بدل لیتی تو وہ چپ چاپ سو جاتا تھا۔ نہ کوئی شوق، نہ دلچسپی، نہ لگاوٹ، کیسی روکھی پھیکی سی زندگی گزر رہی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا کہ نبیل مجھے لینے آ گیا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اماں کو بخار ہو گیا تھا۔ میں نبیل کے ساتھ گھر آ گئی۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں تڑپ اٹھی، اور جو بے دلی اور بیزاری مجھ پہ طاری تھی میں سب بھول گئی۔ میرے آنے کے بعد مجراب بھی اماں کی طبیعت پوچھنے آیا۔ 2 دن کے بعد وہ دوبارہ آیا۔ اماں کی طبیعت پہلے کی نسبت اب کافی بہتر تھی۔ اماں اور نبیل کا خیال تھا کہ مجراب مجھے آج ضرور ساتھ لے کے جائے گا، لیکن وہ مجھے ساتھ لے کر نہیں گیا، جس سے اماں اور نبیل کو تو بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ مجھے پورے 7 دن ہو گئے تھے یہاں آئے ہوئے۔ ایک بھی دن اس نے نہ تو مجھے فون کیا، نہ مجھ سے کوئی بات کی۔ کیا میں اس کے لیے اتنی غیر اہم تھی؟ مجراب کا یہ رویہ اکثر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کی ذات میں کتنا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ مجھے مجراب سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے یہ افسردگی کب تک قائم رہتی کہ اچانک موسم نے پلٹا کھایا۔ آسمان پہ امٹتی کالی بدلیاں اور تیز ہوائیں، پھر جو چھاجوں چھاج بارش برسی، جیسے ساون کا آغاز ہو گیا۔ نبیل باہر برآمدے میں سو رہا تھا۔ اماں مجھ سے کچھ فاصلے پہ خراٹے لے رہی تھیں۔ میرے بچپن کی محرومیاں پھر سے میرا احاطہ کرنے لگیں۔ اس وقت مجھے منال بہت یاد آئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے اپنا دکھ شیئر کروں، لیکن رات کے 11 بجے اسے ڈسٹرب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور یوں ہی کروٹیں بدلتے بدلتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح نہایت ہی خوشگوار تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ ہر سو پھیلی تھی اور ہوائیں پرشور تھیں۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل سے میری آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اماں نے مجھے جگایا ہی نہیں تھا۔ میں اٹھی تو دنگ رہ گئی۔ سامنے منال اماں سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر مجھے اٹھتا دیکھ کے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ رات میں تمہیں یاد کر رہی تھی اور تم صبح آ بھی گئی۔ میری خوشی بھی دیدنی تھی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ صبح آنٹی سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ تم یہاں ہو، بلکہ کئی روز سے ہو۔ بس پھر رکا ہی نہیں گیا۔ یہ بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ اتنے دن سے یہاں کیوں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے؟ اماں کی طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے آئی تھی۔ تم بیٹھو، میں ابھی فریش ہو کے آتی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ منال کے پاس اپنے منگیتر کی بے شمار باتیں تھیں، اس کے والہانہ جذبات جو وہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ فیضی کو تو شادی کی بہت جلدی ہو رہی ہے، پر ابو کہتے ہیں پہلے راحیل کی شادی ہو جائے تو منال کی شادی کریں گے، مگر راحیل صاحب کو کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آ کے دے رہی۔ یار تم ہی کوئی لڑکی بتا دو، بہت جلدی ہو رہی ہے تمہیں شادی کی۔ میری بات پہ منال جھینپ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، فیضان مجھے خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔
کہہ رہا ہے کہ اگر اس سال کے اینڈ تک انکل نے ہمارا نکاح نہ پڑھایا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ خوش نصیب ہو تم، زندگی کے ہر دور میں تمہیں چاہنے والے ہی ملے۔ یہاں تو بچپن سے لے کے اب تک ہر چیز چھین کے ہی لینا پڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ منال مجھے دیکھ کے چونک گئی۔ نمرا، ادھر دیکھو میری طرف، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تم خوش نہیں ہو۔ نہیں، ٹھیک ہے سب کچھ۔ میرے لہجے کی تھکن منال کے رگو پے میں اتر گئی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے منال کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ فیضان تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت پانے کے لیے اس نے کتنی کوششیں نہیں کی ہے نا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میرا بھی تو دل ہے نا، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے چاہے اور ہر پل اس کا اعتراف بھی کرے۔ میری بات پہ منال نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ فیضان تو اسے سیراب کر رہا تھا جبکہ میں پیاسی کی پیاسی تھی۔ یار، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چاہنے سے زیادہ چاہے جانا پسند ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مزراب بھائی کی طبیعت بھی ایسی ہی ہو۔ میں اس کی بات پہ ہنس پڑی، ایک کھوکھلی اور بے جان سی ہنسی۔ چاہنا یا چاہے جانا چاہت کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، اور چاہت کبھی بھی چھپی نہیں رہتی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ہر احساس سے آ رہی ہے، اس میں کسی چیز کی چاہت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، منال نے سختی سے تردید کی۔ میں نے حیرت سے منال کی طرف دیکھا۔ تم خواہ مخواہ ایک اجنبی شخص کی حمایت کر رہی ہو۔ بے شک مزراب بھائی میرے لیے اجنبی ہیں، لیکن محبت کے جذبے ہر ایک کے لیے آشنا ہوتے ہیں۔ تم اگر محبت سے انہیں توجہ دو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ انہیں وش کرنے کے ایسے مواقع ڈھونڈو کہ وہ چونک جائیں، یعنی ایک مرد کو محبت کرنا میں سکھاؤں۔ میں خود ہی پہ ہنسی۔ مجھے غیر سنجیدہ دیکھ کے منال خاصی جذباتی ہو گئی۔ یار، یہ چیلنج تم قبول کر لو، ورنہ میں یہ کر کے دکھا سکتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی اور اس کی سنجیدگی نے مجھے چونکنے اور سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اتفاق سے منال کے جاتے ہی میری ساس کا فون آ گیا۔ انہوں نے پہلے اماں کی خیریت دریافت کی۔ جب میں نے بتایا کہ الحمدللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو انہوں نے الٹا شکوہ کیا کہ اگر تمہاری اماں کی طبیعت سنبھل گئی تھی تو بیٹا تمہیں گھر آ جانا چاہیے تھا۔ 2 دن سے مزراب کو سخت بخار ہے، وہ گھر میں پڑا ہوا ہے۔ میں اسی وقت نبیل کے ہمراہ گھر آ گئی۔ مزراب ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا۔ گھر میں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ مزراب کی بڑی بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ میں سلام دعا کر کے بیٹھی ہی تھی کہ وہ شروع ہو گئی۔ میاں کی طبیعت خراب ہے، تم ہو اماں کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہو۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے دن جا کے بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اکلوتی بہو ہو، اکیلی ہو گھر میں، پھر بھی اتنا میکے میں رہو گی تو مزراب کی شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اپنی اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اس اچانک پیشی کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی ساس کی طرف سے بیان آیا، بھئی میں تو ان میاں بیوی کے معاملے میں مداخلت کرتی ہی نہیں ہوں اور نہ کروں گی۔ ان دونوں کے درمیان کیا طے پایا تھا یہ انہیں ہی پتا ہوگا۔ اور ان سب باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب تھا۔ مجھے کوئی اطلاع کرتا یا لینے آتا تو میں کیوں رکتی؟ میں فوراً آ جاتی، لیکن کسی نے بھی میری بات پہ توجہ نہ دی۔ سب کا زور اسی بات پہ تھا کہ مجھے خود ہی 2-3 روز کے بعد آ جانا چاہیے تھا۔ مزراب ڈاکٹر کے پاس سے واپس آ چکا تھا۔ اس کی بہنیں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ مجھے بھی اپنی اہمیت دکھانی چاہیے تھی، لیکن اتنی 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے مجھے یہ موقع نہ مل سکا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مزراب کے آنے تک میں نے کمرے کی حالت درست کر لی تھی۔ کمرے میں کاغذ کے پھولوں کی آرائش اور بے وجہ کے دل وغیرہ میں نے سب نوچ کھسوٹ کے پھینک دیے۔ تبھی مزراب کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے کمرے کی دیواروں کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور چپ چاپ بستر پہ لیٹ گیا۔ پتہ نہیں اسے اچھا لگا تھا یا برا۔ میں مزراب کے قریب آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک تو نہیں ہے، کیا مجنونانہ سی حالت بنا رکھی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے مزراب کا ہاتھ تھاما اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا ہے، کوئی اچانک سے آ بھی سکتا ہے۔ اس نے تنبیہ کی تو میرا منہ ایک دم کڑوا ہو گیا۔ میں پھر بھی ڈھٹائی سے بیٹھی رہی۔ تو آ جائے، میں کوئی جرم کر رہی ہوں کیا؟ مزراب نے مجھے چونک کے دیکھا۔ 9 دن میں اچھا خاصا چینج آ گیا تم میں۔ ایک اور دل جلانے والا جملہ۔ میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور مسکرا کے بولی،
آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ میری خوش اخلاقی آپ سے چھپی نہ رہتی۔ خوش اخلاقی، وہ طنزاً مسکرایا۔ آج سے قبل تو میں نے تمہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ مجھ سے لڑتی رہتی ہو یا ناراض رہتی ہو، بلکہ میں تو خود حیران ہوں کہ مجھے بیمار پا کر تمہیں کاہے کی خوشی ہو رہی ہے۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے مضراب کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ ہاں درست سمجھا آپ نے، آپ کو بیمار پا کے میرا کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے تو بلکہ جشن منانا چاہیے۔ وہ چپ چاپ میرا منہ دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے خود ہی خیال آیا، میں نے خود کو نارمل کیا۔ اگر آپ کی طبیعت اتنی ہی خراب تھی تو مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ میری دیکھ بھال کے لیے یہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں۔ وہی نروٹھا سا جواب۔ تو کیا ان بہت سے لوگوں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ دن ہی کتنے ہوئے ہیں تمہیں میری زندگی میں آئے ہوئے؟ فقط 20 دن، اور ان 20 دنوں میں سے 9 دن تو تم اپنے میکے میں رہی ہو۔ میں اپنی مرضی سے تو جا کے نہیں بیٹھی تھی، ضرورت تھی تو بلا لیتے نا، میں نے تنک کے کہا۔ الحمدللہ میری سب ضرورتیں بغیر کہے پوری ہو جاتی ہیں۔ لہجے کی ٹھنڈک نے مجھے اندر تک بھڑکا دیا۔ آخر آپ کی ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کے سر پہ جا پہنچی۔ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے دوا لی ہوئی ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے اسی سرد انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پہ اکیلی تھی۔ بیمار غائب تھا۔ میں ہڑبڑا کے تیزی سے اٹھی تو مضراب کو الماری میں کچھ تلاش کرتے پایا۔ وہ بہت عجلت میں تھا، اپنی دکان پہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اگر آج بھی چھٹی کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں نے اس کی طبیعت کے خیال سے ہی کہا تھا، مگر اسے اس بات کا احساس کیوں ہوتا؟ وہی سرد جوابات کا نزول شروع ہو گیا۔ پہلے ہی 2 چھٹیاں ہو چکی ہیں اور پھر گھر میں پڑھ کے بھی کیا ملتا ہے؟ میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ ایک بیمار انسان کو گھر میں رہ کے سکون ہی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بآسانی مل جاتا ہے۔ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے، اگر وہاں نہ ہو تو پھر کہیں نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نکلتا چلا گیا۔ زندگی پھر معمول پہ آ گئی۔ میں دوپہر کا کھانا پکا کر ابھی فارغ ہو کر لیٹی ہی تھی کہ منال کا فون آ گیا۔ میں نے بے دلی سے فون اٹینڈ کیا۔ وہ مجھے سالگرہ کی مبارکباد دے رہی تھی۔ میری کلفت دور ہونے لگی۔ میں کسی کے لیے تو اہم تھی۔ صبح سے اب خیال آیا ہے، میں نے شکوہ کر ڈالا۔ ذرا اپنے فون پہ میسیجز دیکھو کتنے کیے ہیں میں نے۔ وہ الٹا ڈپٹ کے بولی تو میں خاموش ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ اچھا سنو، رات کھانے پہ ہماری طرف آ جاؤ، مضراب بھائی کے ساتھ۔ پتہ نہیں وہ کیا محسوس کریں گے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اچھا اب شام کو آئیں گے تو پوچھ لوں گی۔ ارے شام کو کیوں، ابھی فون کر کے پوچھ لو نا، کیا فون نمبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کال بیک کرتی ہوں۔ میں نے مضراب کا نمبر ملایا۔ دوسری ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ میں پہلی بار مضراب سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو، کیسے فون کیا؟ وہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ شام کو آپ مصروف ہیں یا کیا، مطلب کوئی کام ہے کیا؟ ابھی میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے سوال جڑ دیا۔ ہاں کہیں جانا تھا، ہم لوگ ڈنر پہ انوائٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں گھر آؤں گا تو بات کریں گے، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ خیر میں نے رات کی ساری تیاری مکمل کر لی۔ رات کو آتے ہی اس نے پوچھا کہاں جانا ہے۔ میری دوست ہے منی، اس نے انوائٹ کیا ہے۔ میں نے بتایا۔ کس قسم کا ڈنر ہے؟ وہ یہ ڈنر میری خوشی میں دے رہی ہے، تمام کزنز اور دوست وہاں پہ اکٹھی ہوں گی۔ کیسی خوشی؟ مضراب کی نظریں میرے چہرے پہ مرکوز ہو گئیں۔ آج میرا جنم دن ہے، میں نے آہستگی سے بتایا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ مجھے وش کرے گا، کہے گا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تو تم ہر سال اپنی سالگرہ پہ کیک کاٹتی ہو؟ اس کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اگر ایسی بات تھی تو مجھے بتا دیتی، میں کیک وغیرہ لا دیتا۔ اب یہ سب تکلف کرنے تم اس کے گھر جاؤ گی؟ مجھے تو بہرحال یہ سب اچھا نہیں لگا۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے تو میں روکوں گا نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اپنی اس بے قدری اور اس کے خشک رویے پہ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے منال کو تو فون پہ انکار کر دیا، لیکن اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو میں روک نہیں سکی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کے جب میں بستر پہ لیٹی تو میرا تکیہ بھیگتا چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مضراب کب کمرے میں آیا۔ جب وہ لائٹ آف کر کے میرے قریب لیٹا تو
اسے محسوس ہو گیا کہ میں رو رہی ہوں۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے لائٹ آن کی اور میرے سامنے آ گیا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے لہجے میں محبت نہیں، حیرت تھی۔ میں نے انگلیوں سے آنسو جذب کرتے ہوئے آنکھیں مینچ لیں۔ اگر تم اپنی سالگرہ منانا چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی کیک اور دیگر اشیاء لا دیتا ہوں۔ مگر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تم ابھی بھی اپنی سالگرہ منا سکتی ہو، اور یہ بات تمہیں مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی کہ تم سالگرہ مناتی ہو۔ اس کی گفتگو پہ میں اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ جو شخص صرف کیک کاٹنے کو ہی سالگرہ سمجھتا ہو، اس کے سامنے جذبوں کی کیا تشریح کی جا سکتی ہے؟ فار گاڈ سیک! میں چلا پڑی اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا آپ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ میں گھٹی گھٹی آواز میں اتنا ہی کہہ سکی، پھر اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ قسمت پتھر سے پھوٹ جاتی یا مضراب سے ایک ہی بات تھی، وہ شخص جذبات سے عاری تھا۔ ایک تتلی تو میں بھی پکڑ ہی لیتا، ہاتھ میں پھول اگر لے کے نکلتا میں بھی۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو صوفیہ کھلکھلا کے ہنس پڑی اور میں اس کی ہنسی کے ترنم میں کھونے لگا۔ نمرہ کی نسبت صوفیہ میں کتنی سادگی اور معصومیت تھی، یہ اندازہ مجھے صوفیہ سے مل کر ہوا تھا۔ صوفیہ میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی۔ حالانکہ جب میں نے شادی کے بعد نمرہ کو دیکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہے۔ تب میں نے نمرہ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، واقعی وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ لیکن صوفیہ بالکل اچانک وہ مجھے بڑے عجیب عجیب سے SMS بھیجا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ شادی کے ٹھیک 3 ماہ کے بعد شروع ہوا تھا۔ پہل تو میں سب کچھ نظر انداز کرتا رہا، لیکن اس کی مستقل مزاجی تھی کہ میں جواب دینے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ فون کالز تک آ گیا۔ میں ان خرافات کا فطری طور پہ قائل نہیں تھا، لیکن نمرہ کی بہت سی باتوں نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ نمرہ کے اندر ہٹ دھرمی اور جاہریت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جبکہ میں صلح جو انسان تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد ایسی خواتین نہیں دیکھی تھی جیسی نمرہ تھی، مرد مار قسم کی خاتون۔ حالانکہ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی اور اس سے کسی بھی شخص کو محبت ہو سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ پہلے ہی دن سے مجھ پہ کیا جتانا چاہتی تھی۔ جب میں شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں پہنچا تو نمرہ سادہ سے لباس میں ملبوس صوفے پہ ایستادہ تھی۔ میں خلوت میں پہلی بار ایک لڑکی سے ملنے جا رہا تھا۔ ظاہر ہے میں بھی نروس تھا، لیکن جب مجھے مقابل فریق شرماتا لجاتا نہ ملا تو میں اور بھی زیادہ نروس ہو گیا۔ میں اپنی شریک سفر سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میری اس بات پہ صوفیہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ وقت کم تھا؟ کیا مطلب؟ ہاں، وقت کم تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ گھر کا اکلوتا فرزند اور بھائی ہونے کے ناطے سبھی کو مجھ سے بہت سی توقعات تھیں۔ ساتھ یہ خدشات بھی تھے کہ بیوی سے ملتے ہی میں کہیں بیوی کا نہ ہو جاؤں۔ اس لیے شادی کی پہلی صبح میں اپنے کمرے سے اسی وقت نکلا جس وقت روز نکلتا تھا، ٹھیک 8 بجے۔ اور اس بات پہ میری بہنوں کا اطمینان مجھ سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا سب کچھ امی ابو بھی چاہتے ہوں گے، تبھی وہ بھی مجھ سے خوش تھے۔ ولیمے کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں اسے دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ ولیمے کے ڈریس میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، تو شادی والے دن تو اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہوگی۔ تو پھر اس نے اپنا میک اپ اور جیولری میرے آنے سے پہلے کیوں اتار دی تھی؟ میرا حق تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے نہیں پوچھا۔ مجھے پچھلی رات کی خلش تھی، اس لیے میں نے جان بوجھ کے اس کی تعریف نہیں کی۔ اسے شاید صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت تھی، مجبوراً مجھے ہی اسے جگانا پڑا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سنبھال لے اور میرے والدین کو، میری بہنوں کو، کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ واٹ اے نان سینس! صوفیہ نے میری بات پہ سر جھٹکا۔ وہ 2 روز کی دلہن بھلا اپنی کیا کارکردگی دکھا سکتی ہے؟ آپ نے اس سے غلط توقعات وابستہ کی ہیں۔ ابھی تو وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کے گھر والوں کو کیسے قبول کر لیتی؟ I mean، وہ ان کی خدمتیں تبھی کر سکتی تھی جب وہ آپ سے خوش ہوتی۔ وہ تو آپ سے خوش ہی نہیں تھی، پھر وہ کیوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی؟ انہیں کیوں خوش کرتی؟ اس چیز کے لیے وقت تو لگتا ہے نا۔ میں نے صوفیہ کی بات بڑے دھیان سے سنی۔ کہہ تو وہ بھی ٹھیک ہی رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ
انسان کا پہلا تاثر ہی دیر پا ہوتا ہے۔ جتنے جوش و خروش سے میری بہنیں اور والدہ نمرہ کو بیاہ کے لائیں تھیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ماند پڑے، اور پہلی رات میں نے صرف اس بات پہ زور دیا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کی چاہت بن کے آئی ہے، یہ چاہت کم نہ ہونے پائے۔ حیرت کی بات ہے پھر بھی آپ کی بیوی سمجھ نہ سکی۔ صوفیہ نے کندھے اچکائے تو میں صوفیہ کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے میرے گھر والوں کو اہمیت ہی نہیں دی، اور آج تک اس کا یہی رویہ ہے۔ وہ مجھ سے بھی شاکی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور زبردستی میرے ساتھ نبھا کر رہی ہے۔ بڑی جلدی کی آپ نے نتیجے پہ پہنچنے کی۔ آپ مرد لوگوں میں یہی خرابی ہوتی ہے، عورت پہ الزام لگانے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، جبکہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو آپ خود اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ میں صوفیہ کی بات پہ محظوظ ہوا اور چلتے چلتے رک گیا۔ پھر صوفیہ کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کے بولا، میں آپ سے فلرٹ تو نہیں کر رہا۔ صوفیہ میری بات پہ گھبرا گئی۔ ایسی گھبراہٹ میں نے نمرہ کے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے نظریں ہٹا لیں۔ روزانہ شام کو صوفیہ کے ساتھ وقت بتانا میرا معمول بن چکا تھا۔ مجھے اس کی سنگت میں خوشی حاصل ہوتی تھی۔ وہ مجھے سنتی بھی تھی، سناتی بھی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ کے گھر والوں نے کبھی اس کو اہمیت دی ہے، کبھی اسے سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے؟ یہ تو سچ ہے کہ میرے گھر والوں میں سے آج تک کسی نے اس کی کبھی تعریف نہیں کی۔ صوفیہ اس بات پہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا وتیرہ ہے، بہوؤں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن میرے گھر والے اس کی برائیاں بھی نہیں کرتے، میں نے سچائی سے کہا۔ یہ تو پھر آپ لوگوں کا بڑا پن ہے کہ اس میں خوبیاں بھی نہیں ہیں، پھر بھی اس کی برائی نہیں کرتے۔ صوفیہ مجھ پہ طنز کر رہی تھی۔ ویسے یہ آپ کی بیوی کی خوبی نہیں ہے کہ جب آپ رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتی نہیں ہے کہ آپ کہاں تھے؟ مجھے لگتا ہے جیسے اس نے مجھ میں اب دلچسپی لینا چھوڑ دیا ہے، صرف چند ہی ماہ میں۔ صوفیہ کو حیرانی ہوئی۔ ہاں، میں نے بتایا نا، اس میں خود پسندی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ اس خود پسندی کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے راستہ ہی بدل لیا؟ نہیں، میں نے اس کی بات کو سختی سے رد کیا۔ میں نے ساری عمر اپنے جذبات صرف ایک لڑکی کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، لیکن اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جو تحفہ کسی لڑکی کو دیا تھا وہ رونمائی کی انگوٹھی تھی، جسے اس نے آج تک انگلی میں نہیں ڈالا۔ یہاں تک کہ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اگر اسے یہ پسند نہیں ہے تو میں دوسری کوئی اور چیز بھی لا کے دے سکتا ہوں۔ تو کیا آپ نے وہ انگوٹھی اسے خود پہنائی تھی؟ صوفیہ کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جب اس نے تمام زیور ہی اتار پھینکا تھا تو میں اسے انگوٹھی کیوں پہناتا؟ بندے کا پہلا امپریشن ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کے میری ہر بات کی نفی کرے گی، اس لیے میں نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اس سے جان بوجھ کے ہی کوئی بحث یا ضد نہیں باندھی۔ میں ایسا تھا نہیں، لیکن مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے صرف اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ ابھی شادی کو چند دن ہوئے تھے کہ اپنی ماں کی تیماردانی کے بہانے اپنے میکے چلی گئی۔ پورے 9 دن مزے سے اپنے گھر میں بیٹھی رہی۔ تو آپ اسے لینے چلے جاتے ہیں؟ کیوں چھوڑا اتنے دن؟ کیوں لینے چلا جاتا؟ مجھ سے پوچھ کے گئی تھی کیا؟ یا میری ماں سے پوچھ کے گئی تھی؟ صرف امی کو بتا کے گئی تھی کہ اس کی اماں کی طبیعت خراب ہے۔ میں 2 بار اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے گیا، لیکن اس نے میرے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا۔ میں اپنے گھر والوں کے سامنے دل ہی دل میں پشیمان ہوتا رہا۔ میرے گھر والے بنا کہے میری ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، تو اسے بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن یہ احساسات آپ کے گھر والوں کے آپ کے لیے ہیں، آپ کی بیوی کے لیے تو نہیں تھے۔ صوفیہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو میں چونک گیا۔ میں نے صوفیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا خیال رکھے، تو آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں صوفیہ کی بات پہ تلخ ہو گیا۔ وہ اپنی ہر خوشی کے لیے خود پہلے سے اہتمام کر لیتی ہے۔ اپنی برتھ ڈے والے دن اس نے کیوں یہ چاہا کہ وہ اپنی خوشی کو اپنی دوست کے گھر جا کے منائے؟ کیا وہ وہاں زیادہ انجوائے کر سکتی تھی؟ اگر وہ اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کر لیتی تو کیا سب اس کی خوشی میں شامل نہ ہوتے؟ اور گھر میں چھوٹی سی پارٹی بھی ہو جاتی، میری بہنیں، میری والدہ بھی خوش ہو جاتی۔ وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے یا فون پہ دوستوں سے گپیں لگاتی رہتی ہے،
اس کے لیے اب وہی سب کچھ اہم ہے جو وہ چھوڑ کے آئی ہے، تو پھر میرے لیے بھی وہ سب کچھ اہم کیوں نہ ہو جن کے ساتھ میں رہ رہا ہوں؟ ویسے شادی شدہ ہوتے ہوئے آپ بھی تو بددیانتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ میں کوئی بددیانتی نہیں کر رہا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ ایک دم میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری یہ دوستی کسی نام، کسی رشتے میں بن جائے؟ میری بات پہ صوفیہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، اور یہ مجھے بالکل بھی عجیب نہیں لگا۔ اگر وہ مجھے الو سمجھ کے الو کا پٹھا بنا رہی تھی تو میں کون سا دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا تھا؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر اس نے مجھ سے دوستی کیوں کی تھی؟ محض وقت گزاری کے لیے، یا وہ بھی کوئی تجربہ حاصل کرنا چاہتی تھی میری طرح؟ لیکن وہ میری سوچ سے زیادہ چالاک نکلی۔ جلدی سے سنبھل کے بولی، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آف کورس، میری خوشی دیدنی تھی۔ کوئی وجہ؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ وجہ یہی کہ ہمارے خیالات بہت ملتے ہیں، میں نے مسکرا کے کہا۔ حالانکہ ہمارے خیالات تو بالکل بھی نہیں ملتے ہیں۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ تو اتنے دن سے ہم کیا کر رہے تھے؟ میں نے دانستہ اپنا اور اس کا مذاق اڑایا۔ صرف وقت گزاری، اس نے کندھے اچکائے۔ آپ مجھے اپنی بیوی کے قصے سنا سنا کے بور کر رہے تھے۔ میں آپ کے جمال پہ بھی قصہ خوانی کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ اجازت دیں۔ میں شرارتاً مسکرایا۔ فار گاڈ سیک، آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی خوبصورت لڑکی کی تعریف کے لیے کسی مرد نے اجازت طلب کی ہو۔ اس کی ہنسی طنزیہ تھی اور انداز میں بالکل ویسی ہی بیزاری تھی جیسی میں نے نمرا میں دیکھی تھی۔ مجھے نمرا کی بیزاری سے کبھی سبکی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن آج صوفیہ کے سامنے میں بالکل شرمندہ ہو گیا اور مجھے دل ہی دل میں تسلیم کرنا پڑا۔ میری یہ اظہار نہ کرنے کی عادت اچھی نہیں ہے، اسے بدلنا چاہیے۔ اگر میں ایسا کر لوں تو نمرا کی شکایتیں ختم ہو جائیں گی، پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ صوفیہ نے میرے سامنے ہاتھ نچایا۔ کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں، میں کھسیانہ سا ہنسا۔ دیکھیں مضراب صاحب، ایک بات کہوں، برا مت مانیے گا، آپ کے ٹھوس خیالات نے آپ کی شخصیت کو ٹھوس کر رکھا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کے ارد گرد تبدیلی آئے، آپ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، آپ کے ارد گرد اچھے اثرات پڑیں گے۔ صوفیہ کی گفتگو مجھے بہت سطحی ثابت کر رہی تھی، تب بھی مجھے ڈھٹائی سے کام لینا پڑا۔ یہ سب باتیں میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو میں سوچ کے جواب دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری اور صوفیہ کی آخری ملاقات ہوگی۔ جس طرح وہ بالکل اچانک میری زندگی میں آئی تھی، ویسے ہی وہ روپوش بھی ہو گئی، اور میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ منال کو رخصت کر کے جب میں نبیل کے ہمراہ گھر آئی تو بہت تھک چکی تھی اور صرف سونا چاہتی تھی، لیکن مضراب کو پہلے سے سویا ہوا پا کے میں نئے سرے سے چٹک گئی۔ کچھ دن سے میں مضراب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ منافق، میں چلا چلا کے کہنا چاہتی تھی، مگر مجھے ضبط کرنا پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مضراب اندر سے اتنا گھٹیا ہوگا۔ جس شخص نے پہلی رات اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ بھی اندر سے وہی تھا۔ غیر لڑکی سے عشقیہ ڈائیلاگز بول سکتا تھا، لیکن بیوی سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے اسے شرم آتی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے منال کو پرپوز بھی کر دیا تھا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ منال نے صوفیہ بن کر جہاں مضراب کی شخصیت کے پرت کھولے تھے، وہاں اس کی ایسی فطرت کو بھی مجھ پہ واضح کر کے مجھے بھی سخت بددل کر دیا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ یہ سب کچھ تم سے کہہ سکتا تھا، اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا سب کچھ؟ میں رو پڑی۔ منال دلہن بنی ہوئی تھی، وہ سچ مچ پریشان ہو گئی۔ وقت کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اب نمرا کی دلچسپیوں کا مرکز میں نہیں، میرے گھر والے تھے۔ نمرا نے سب میں گھل مل کے اپنی اچھی خاصی جگہ بنا لی تھی، حالانکہ اس کی طبیعت پریگننٹ ہونے کی وجہ سے خاصی گری گری رہتی تھی۔ نہ اس کے چہرے پہ بشاشت تھی، نہ آنکھوں میں وہ چمک اور تازگی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ نمرا مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔
میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ میری تینوں بہنیں بما بچوں کے آئی ہوئی تھیں۔ نمرا امی کے پاس بیٹھی تھی اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ابو، نہایت سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والے ابو، دیواروں پہ پھول چپکا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں بہنوں نے فٹافٹ تیار ہونے کا آرڈر جاری کر دیا، مگر مجھے پتا تو لگے معاملہ کیا ہے۔ میرے اس سوال پہ امی نے سب سے زیادہ مجھے شاکی نظروں سے دیکھا۔ آج کے دن نمرا ہمارے گھر میں آئی تھی، یعنی میری ویڈنگ اینیورسری؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ جی ہاں، میری ساری بہنوں نے ایک ساتھ کہا، اور میں نے نمرا کی طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ اب تم جلدی سے نہا لو، تمہارے بہنوئی بھی آنے والے ہوں گے، امی نے کہا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے تو کوئی اچھا سا گفٹ بھی نہیں خریدا، اب اتنی جلدی میں کیا لوں؟ آپ کے ٹھوس نظریات نے آپ کی شخصیت کو ٹھس کر دیا ہے۔ صوفیہ کی بات مجھے شدت سے یاد آئی۔ کیا میں نمرا سے پوچھوں کہ وہ کیا لینا چاہے گی؟ نہیں، میں اپنی پسند سے نمرا کے لیے گفٹ لوں گا۔ میں الٹے قدموں گھر سے نکل گیا۔ سب نے میرے ہاتھ کے پکے کھانوں کی تعریف کی تھی۔ اس چھوٹے سے فنکشن سے سب ہی بہت خوش تھے۔ مجھے سب نے تحفے دیے، میری نندوں نے، نندوں کے بچوں نے اور امی نے، یہاں تک کہ نبیل نے بھی۔ میں مضراب کی محبت ڈھونڈنے نکلی تو مجھے اور بہت سی محبتیں مل گئیں، اور میں ان محبت کرنے والوں کے درمیان خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کیا مجھے اب مضراب کی محبت کی ضرورت نہیں تھی؟ میں نے اپنے دل کو ٹٹولنا چھوڑ دیا۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں امی ابو کے درمیان میں بیٹھی رہی۔ جویریہ ہمارے لیے چائے بنا کے لائی، اور اب جویریہ اور ماریا مل کے برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھیں۔ مضراب کمرے میں جا چکا تھا، اور کچھ بعید نہیں سو بھی گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ابو بھی سونے چلے گئے تو میں کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن خوشبو اتنی تھی کہ میں چکرا سی گئی، کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئی۔ اور تبھی مضراب نے مجھے بازوؤں میں لے لیا۔ شادی کا پہلا سال مبارک ہو۔ میں چونک سی گئی۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ کچھ توقف کے بعد میں نے آہستگی سے کہا، کیا لائٹ گئی ہوئی ہے؟ مجھے اس طرح لائٹ آف کر کے وش کرنا بالکل بے تکا سا لگا۔ نہیں، خود اپنے ہاتھ سے لائٹ آن کرو۔ اور جب میں نے لائٹ آن کی تو میں دنگ رہ گئی۔ کمرے میں بے تحاشا پھول تھے، سرخ گلابوں کا ڈھیر۔ میں نے حیرانی سے مضراب کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ آج کے دن پھولوں سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری وارڈروب کی طرف بڑھا۔ میں پھولوں کی پتیوں پہ چلتے ہوئے جب وارڈروب تک پہنچی تو وہ میرا ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کھولو اسے، وہ چاہت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے وارڈروب کھولی۔ سامنے ہی ریڈ اینڈ بلیک شفون کا نفیس کڑھائی والا سوٹ لٹک رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سوٹ مجھے بے حد پسند آیا تھا، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ابھی اور اسی وقت اسے پہن کے دکھاؤ۔ اس کی فرمائش پہ میں حیران تھی۔ میں اس وقت اسے نہیں پہن سکتی۔ میں نے اس کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور صوفے پہ بیٹھنے لگی۔ تبھی کشن اٹھاتے ہوئے ایک ڈبہ میرے ہاتھ لگا۔ اس میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ میں جلدی سے سنبھل گئی۔ ذرا سی غفلت سے وہ چوڑیاں ٹوٹ بھی سکتی تھیں۔ ابھی میں چوڑیوں پہ ہی غور و فکر کر رہی تھی کہ میری نگاہ بیڈ پہ پڑی۔ وہاں ایک اور گفٹ پیک رکھا تھا۔ میں متجسس سی ہو کے اٹھی، قریب جا کے دیکھا تو 4 شاعری کی کتابیں رکھی تھیں۔ ربن ان پہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا، یعنی پیکنگ نہیں کی تھی۔ میں نے مضراب کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اپنی طرف دیکھنے پہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے پرفیوم رکھا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز شاید اچھا لگتا، لیکن ایک پھانس سی میرے گلے میں آ کے پھنس گئی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے منال کو پروپوز کیا تھا۔ اس سے زیادہ اور میری تحقیر کیا ہوگی؟ میری روح جھلسنے لگی۔ ایک دم ہی میرے چہرے پہ بیزاری پا کے وہ میرے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے مجھے شانوں سے پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا اور 2 زانوں میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اچھا، آخری گفٹ تو لے لو۔ اس کا جوش ابھی بھی ماند نہیں پڑا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔
پھر وہ اٹھا اور اس نے اپنی محبت کی مہر میری پیشانی پہ ثبت کی۔ تم واقعی لاجواب عورت ہو۔ تم اپنی محبت سب میں بانٹ کر تم نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا۔ زندگی میں نے اتنی شاپنگ کبھی نہیں کی جتنی مجھے آج کرنی پڑی۔ اچھا، اس اچانک تبدیلی کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ میں نے اسے بے تحاشا خوش پا کے پوچھا۔ تمہاری سنگت اور کیا؟ اس نے مجھے لاجواب کرنا چاہا۔ یہ میرا نہیں کسی اور کا رنگ ہے۔ میں بالکل سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ صوفیہ کون تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر اس نے چہرہ جھکا لیا۔ میرے ساتھ بھی تو وہ یہی کرتا تھا۔ جب میں خوش ہوتی تھی تو مجھے رلاتا تھا۔ میں نے خود کو بھلا دیا، سب کچھ مٹا دیا۔ تب وہ بہت خوش ہے، میں کیوں نہ اسے احساس دلاؤں؟ میں نے اپنے من کو مار دیا تو وہ مجھے لاجواب عورت کہہ رہا تھا۔ اگر میں لاجواب ہوں تو صوفیہ کون تھی؟ تادیر ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ صوفیہ ایک رانگ نمبر تھی جس کے ذریعے میں نے تمہیں ڈھونڈا۔ وہ اعتماد سے بول رہا تھا۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں تمہیں۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا صوفیہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیوں میری زندگی میں آئی اور کیوں چلی گئی، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کے آنے یا جانے سے میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑا ہے تو تمہاری تبدیلیوں سے۔ اس نے اعتماد سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے نزدیک آ کے بیٹھ گیا، میرا ہاتھ تھام لیا۔ لگتا ہے تم بہت تھک گئی ہو، جبھی تمہیں کسی بھی چیز سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر سے آنکھیں موند لیں۔ سچ یہی تھا کہ مجھے مضراب کی کسی بھی چیز سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے مضراب، اور اب میرا وہ جوش ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ شاید میرے اندر کہیں آنسو گر رہے تھے، تبھی میں نے آنکھوں کے کناروں کو جلتا محسوس کیا۔ ہاں، لیکن محبت کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہوتا۔ وہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے احساس دلا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بہت سے شکوے ہیں، میں تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں محبت ٹھاٹھیں مار رہی تھی، اور یہ محبت صرف میرے لیے تھی۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ میں متاثر ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سارے احساسات جیسے منجمد سے ہو چکے تھے۔ مضراب نے اب میرے خشک رویے کو اچھی طرح سے نوٹ کیا اور مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پہ بوسہ لیتے ہوئے کہا، مجھے وہ ہنستی مسکراتی لڑتی جھگڑتی نمرا چاہیے جس نے مجھے یکسر بدل ڈالا، اور اب یہ اداس موڈ تبدیل کرو۔ میرے بچے پہ بہت برا اثر پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مزاج میری طرح ہو۔ اسے اپنی ماما جیسا ہونا چاہیے، نٹ کھٹ اور شرارتی۔ مضراب کی بے ساختگی پہ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میری ہنسی اتنی بے ساختہ تھی کہ وہ مجھے حیرانی سے تکنے لگا۔ عجیب بات ہے، زندگی میں اکثر وہ ہو جاتا ہے جسے ہم نہیں سوچتے، اور جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ بس میرے من نے یہی کہا، دیر آید درست آید۔